اللہ کب کہاں کیسے کسی کو توفیق دے دے، کب کسی کو اپنے راستے پر چلا دے، کب کسی کو اپنا قرب حاصل کرا دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں اگر اپنی بات کروں تو آج سے کچھ دن پہلے تک میں جو غفلت بھری زندگی جی رہا تھا، اسے نہ تو مسلمانوں کی زندگی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مسلموں کی۔ میری حالت بھی ایسی تھی کہ مطلب نہ 2 ٹائم کی نماز پڑھنا، 3 ٹائم کی نماز پڑھنا، کبھی کبھی وہ بھی نہ پڑھنا۔ اور اب جب اللہ سے دور جاتے ہو تو بے شک آپ گناہ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، وہی ہو رہا تھا۔ میں بہت دن سے، لگ بھگ 4-5 مہینے سے نہایت پریشان تھا، اور میری پریشانی کی وجہ جو تھی وہ یہ کہ مجھے ایک بزنس سٹارٹ کرنا تھا جس کے لیے مجھے کم سے کم 20 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ میں ایک لا اسٹوڈنٹ تھا، میرا ابھی لاسٹ ایئر تھا، ابھی کچھ دن پہلے میں پڑھائی ختم کر کے آیا ہوں۔ میں نے جے پور سے پڑھائی کی، اور میں سوچ رہا تھا وہیں پہ جے پور میں ہی کہ میں یہ پیسے اکٹھے کر کے اور ایک بزنس سیٹ کروں گا، تاکہ میں اپنی پریکٹس پر جب خود کی ایک انڈیپینڈنس پریکٹس چالو کروں، اس سے پہلے ایک ایسا بزنس چالو کر دوں جسے اپنے والد صاحب کو میں رن کرنے کے لیے دے سکوں اور میں خود اپنی پریکٹس کر سکوں۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں کبھی کبھی پراپرٹی ڈیلنگ میں ایز اے بروکر کبھی کبھی کام کر لیتا تھا۔ زیادہ وقت تو میں کبھی نہیں دے پاتا تھا اس کو، لیکن میں کام کر لیتا تھا اور ٹھیک ٹھاک کمیشن میں کما لیتا تھا اس میں۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آیا، تو یہاں پہ آنے کے بعد میں نے وہی کام چالو کیا پراپرٹی ڈیلنگ میں ایز اے بروکر۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے کافی محنت کرنے کے بعد بھی میں 10 سے 12 لاکھ روپے اکٹھے کر پایا تھا اس کام کے لیے جو بزنس مجھے کرنا تھا۔ پھر ایک دن مجھے موقع ملا، وہ موقع ایسا کہ میں ایک ہی دن میں 17 سے 18 لاکھ روپے آرام سے کما سکتا تھا، اور مجھے کرنا کچھ نہیں تھا، مجھے صرف چیٹ کرنا تھا، کسی کو دھوکہ دینا تھا، اور جسے دھوکہ دینے والا تھا میں، اس کو زندگی بھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ بھی کیا تھا۔ میں یقین جانی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں خوش تھا اس ٹائم، یار ساری مصیبتیں ختم ہوئی، اب کام ہو جائے گا، اور جتنے پیسے مجھے چاہیے تھے اس سے ڈبل مل رہے تھے، بیکاز مجھے ضرورت تو اب 8-9 لاکھ روپے کی باقی تھی، لیکن مجھے مل رہے تھے پورے 17-18 لاکھ روپے۔ تو اب زیادہ ڈیٹیل میں تو میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا اس ٹائم، کیا کام تھا، ورنہ دقت ہو جائے گی۔ لیکن میں پھر شام کو گھر آیا، اور گھر پہ آ کے اپنی چھت پر بیٹھ کر اپنے فون میں ریلز اسکرول کر رہا تھا، ریل دیکھنے لگا۔ مغرب کا وقت تھا، اذان لگی، اور جب اذان لگی تو میں نے فون کو سائڈ میں رکھا اور اذان کو ریپیٹ کرنے لگا، ریسپانس کرنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب یہ اذان لگ رہی تھی تو ہم روز ہی اذان سنتے ہیں، دن میں 5 وقت اذان سنتے ہیں، لیکن اتنا غور سے جس طرح میں نے اذان کو اس دن فیل کیا، اس دن میں اذان کو جس طرح سے فیل کر رہا تھا، ان الفاظوں کو، اتنا پہلے کبھی نہیں کیا تھا، نہ کبھی کوشش کی تھی۔ شاید اس لیے کہ میں کوئی بہت بڑا غلط کرنے جا رہا تھا میری نظر میں، اس لیے میں نے زیادہ دھیان دیا اس ٹائم اس چیز پر۔ تو میں جب ان الفاظوں کو ریپیٹ کر رہا تھا تو میں اندر ہی اندر ان کے معنی کو، جو الفاظوں کے معنی ہیں ان کو میں اندر ہی اندر خود سے ہی باتیں کر رہا تھا اس ٹائم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گاڈ از گریٹر، گاڈ از گریٹر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بے شک اللہ کے نبی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ جو الفاظ آتے ہیں نماز میں، اذان میں، ہم روز سنتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے۔ ہمیں روز 5 وقت دن میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم دنیا میں پریشان کیوں ہیں کامیاب ہونے کے لیے؟ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو فلاں بننا ہے، کسی کو وکیل بننا ہے۔ میں 3 سال تک پریشان تھا ایک اچھا وکیل بننے کے لیے،
سب کی پریشانی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا میں کامیاب ہونا۔ اور کوئی ہمیں پانچ وقت یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور اگر کوئی ہم سے یہ آ کر کہتے کہ فلاں آدمی نے یہ بزنس چالو کیا ہے اور اچھا پیسہ کما رہا ہے، اچھا منافع ہے، آپ کو اس بزنس کے بارے میں، اس کام کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہوگا، آپ کو کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن کسی نے کہا کہ یار اچھا پیسہ کمایا میں نے اس میں، اور آپ گھس جاؤ گے اس میں، آپ سب کچھ کرو گے۔ لیکن کوئی 5 وقت دن میں 5 بار ہم سے یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر نماز کا سن کے بھی نہ جاؤ تو کامیابی کا سن کے تو جانا چاہیے تھا ہمیں، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اس دن میں جب ان الفاظوں کے معنی کو اپنے اندر سوچ رہا تھا تو ایک دم جیسے رونگٹے کھڑے کر دینے والی فیلنگ جو ہوتی ہے نا اندر، وہ فیل آتا ہے اندر سے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں سوچنے لگا یار میں کر کیا رہا تھا۔ ہم نے جو اس ایمان کی، جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہمیں ایمان والا بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے دکھ درد سہے، بدن پر پتھر کھائے، چوٹیں سہی، گالیاں سہی، ہجرت کی، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، دوسرے شہر میں جا کر رہے، اور نبوت ملنے سے لے کر وفات تک صرف ہمارے لیے دعا کرتے رہے، ہماری چنتا کرتے رہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، کیا ہوگا میری امت کا۔ اور صحاباؤں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے جو قربانیاں دی، اپنی جان، مال، دولت، دھن، اپنے بیوی بچے، خود کی جان کو قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ یہ دین ہم تک پہنچ سکے۔ اور ہم نے اس دین کی آج کیا قیمت لگائی؟ سالوں سال جنگیں لڑ کے جس دین کو بچانے کے لیے صحاباؤں نے محنت کی، جنگیں لڑی، اپنی جان قربان کی، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، اپنا وقت دیا، ساری زندگی دے دی، ساری جوانی صرف جنگوں میں کاٹ دی، سب کچھ کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ یہ دین ہم تک پہنچ سکے۔ اور ہم نے اس دین کی کیا قیمت لگائی ہے؟ صرف 20 لاکھ روپے۔ مجھے شرم آنے لگی اپنے آپ سے۔ یار صحاباؤں نے وہ چاہتے تو جیسا ایمان ان کے پاس تھا، جیسے ان کی ایمان کی طاقت تھی، وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے اللہ سے۔ لیکن اللہ سے کبھی صحاباؤں نے دنیا کو نہیں مانگا، صرف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے کہا، باقی دنیا کو کبھی نہیں مانگا۔ اور ہم اسی دنیا کو پانے کے لیے اس ایمان کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ آپ ایک چیز سوچو، جس دنیا کو پانے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایک دن وہ بھی ختم ہونے والی ہے، اور آپ بھی۔ جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے لیے ہم دین کو چھوڑتے ہیں، اور جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، جو آگے چل کر کام آنے والا ہے ہمیشہ ہمیش، اس کو چھوڑتے ہیں اس دنیا کے لیے، جو چیز آگے چل کر ختم ہونے والی ہے۔ آپ دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ، کتنا بھی بڑا عہدہ لے لو، کتنا ہی پاورفل بن جاؤ، کتنی ہی دولت آپ کے پاس آ جائے، آپ ختم ہو جاؤ گے۔ ایک نہ ایک دن آپ کو ختم ہونا ہے، موت برحق ہے۔ قرآن میں آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو زندہ ہے وہ ایک دن مرے گا ضرور۔ یہ دنیا بھی زندہ ہے، یہ دنیا بھی، یہ جو ہمارا پلینٹ ہے، یہ سارا سانس لیتا ہے، یہ پتھر ہوں، پودے ہوں، زمین ہو، سب کچھ زندہ ہے، اور جو زندہ ہے اسے موت ضرور آئے گی۔ تو یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تو ہم ذرا یہ سوچ کر دیکھیں کہ میں، ایسا نہیں ہے کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ بھئی کسی کو کام کیوں کرنا چاہیے، دنیا بھی ضروری ہے، بیکاز دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ہر کام کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا کا ہر کام ضروری ہے، ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، ایڈوکیٹ بھی ہونا ضروری ہے، ٹیچرز بھی ہونا ضروری ہے، آپ پولیٹیشین ہیں، پولیٹیشین ہونا بھی ضروری ہے، سب کچھ بننا ضروری ہے۔ لیکن اس دنیا کو پانے کے لیے صرف اتنا یاد رکھو، آپ چاہے پوری دنیا جیت لو، پوری دنیا کما لو، بس یہ خیال رکھو کہ دنیا کے چکر میں آپ کا ایمان خراب نہ ہو، آپ کا جو دین ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، بیکاز دین اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے
ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ایسی لاکھوں دنیایں بھی اگر ایمان کا ذرا سا بھی حصہ گیا تو اس کا خمیازہ پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر میرے پاس آؤ گے نا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو ذرا سوچو رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اتنے سے ایمان کی قیمت اتنی ہے کہ آپ کی پوری زندگی کے گناہوں کو وہ معاف کروا سکتا ہے۔ اور ہم اسی ایمان کو ذرا سی باتوں پر 5 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے، لاکھ روپے کے لیے، 10 لاکھ کے لیے، 20 لاکھ کے لیے، نہیں تو کروڑ کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ ایمان کو اتنا سستا لگایا ہم لوگوں نے، جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے صحاباؤں نے اور نہ جانے اور کتنے مسلمانوں نے اپنی اس جانوں کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، دھن مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر وہ جس طرف جس کا منہ تھا، جس طرف جس کا رخ تھا اسی طرف نکل لی، ساری دنیا میں پھیل گئے سب کچھ چھوڑ کر۔ ہم سے کیا ہمدردی تھی ان کو، کیوں ہم تک وہ پہنچانا چاہتے تھے اس دین کو، تاکہ یہ ساری امت کامیاب ہو سکے۔ اور ہم اسی کامیابی کو چھوڑ کر، جس کامیابی کی وہ بات کر رہے تھے، جس کامیابی کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم حاصل کریں، اس کامیابی کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے۔ دنیا کے پیچھے بھاگو، خوب بھاگو، لیکن دنیا کو پانے کے چکر میں کبھی بھی اپنے ایمان کو خطرے میں مت ڈالو۔ میں اس واقعے کو جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا وہ صرف اس لیے کہ کیا پتا کب کہاں کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، چھوٹی سی بات سے کسی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرا ہوا صرف ایک اذان سے، اس دن کی اذان نے مجھے مجبور کر دیا سب کچھ چھوڑنے پر، اور میں نے تبھی شام کو ہی میں نے فون کیا اور وہ ساری چیزیں ختم کی۔